بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ایمان، صحت، سلامتی اور عافیت کی بہترین حالت میں رکھے۔ ناظرین گرامی، شادی سے پہلے منگنی کا کرنا یہ مسنون عمل ہے۔ دین اسلام اس کو جائز قرار دیتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 235 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، تم پہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ تم نکاح سے پہلے، خطبہ اسے عربی میں کہا گیا منگنی کو، کہ تم نکاح سے پہلے لڑکیوں کو نکاح کا پیغام بھیج دیا کرو۔ تو آج کے اس مختصر ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کون سے کام وہ منگنی میں جائز دین اسلام نے کیے ہیں اور کن کاموں سے ہمیں روکا گیا ہے اور منگنی کا مقصد کیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، منگنی کا مقصد صرف یہ ایک ہے کہ لڑکی کا جب ہاتھ مانگ لیا جاتا ہے، جب اس کا رشتہ طے ہو جاتا ہے، تو پھر وہ لڑکی والے کہیں اور پہ آگے رشتے کی بات نہ کریں، اور عام لوگوں کو روک دیا ہے کہ خطبہ پر خطبہ یعنی منگنی پر منگنی نہ کریں۔ جب معلوم ہو جائے کہ کسی بچی کی منگنی ہو گئی ہے تو پھر دوبارہ اس گھر میں وہ منگنی کا پیغام نہ بھیجیں۔ ایسا کرنا یہ گناہ کا کام ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے بھی سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ، ان دونوں سے روایات موجود ہیں کہ آپ نے منگنی کی ہے۔ منگنی کرنا تو جائز ہے، تاہم آج کے دور میں منگنی کے نام پہ انگوٹھی پہنا دینا اور منگنی کے نام پہ اتنے اخراجات کرنا، 50 لوگوں کو لے کے چلے جانا، یا پھر لڑکی والوں کے اوپر اتنا زیادہ بوجھ ڈال دینا، منگنی کے فنکشن کرنا، یہ دین اسلام میں ان کا کوئی تصور نہیں ملتا۔ منگنی نکاح سے پہلے ایک پیغام ہے کہ جب رشتہ طے ہو جائے اور لڑکے اور لڑکی والے آپس میں ایک دوسرے کو اچھی طرح سے جان پہچان کر لیں، تو منگنی اگر ان کو معلوم ہو کہ بچے اور بچی میں یعنی فریقین میں سے کسی ایک کو معلوم ہو کہ یہ ہمارا رشتہ مناسب معلوم نہیں ہوتا، تو وہ اس منگنی کو اگر توڑنا چاہیں کسی عیب کی وجہ سے تو منگنی کو توڑا بھی جا سکتا ہے۔ یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہمارے ہاں منگنی ٹوٹ جائے تو ہم اس کو اتنا ہی برا سمجھ رہے ہوتے ہیں جتنا کہ نکاح کا ٹوٹ جانا ہے، حالانکہ منگنی یہ کوئی نکاح کا خطبہ نہیں پڑھا گیا ہوتا، یہ کوئی ایجاب و قبول اس طرح سے نہیں ہوا ہوتا، تو منگنی بعض وجوہات کی بنیاد پہ توڑی بھی جا سکتی ہے۔ ہاں، منگنی کے نام پہ جو چند ہمارے ہاں رسومات آ گئی ہیں، منگنی سے پہلے یا رشتہ تعین کرنے سے پہلے ہمیں دین اسلام نے 1-2 احکامات دیے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رشتہ فائنل کرنے سے پہلے یہ چاہیے کہ دونوں جو فیملیز ہیں وہ استخارہ کر لیں، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں استخارہ کی دعا ایسے ہی یاد کرایا کرتے تھے جس طرح قرآن کریم کی کوئی صورت آپ یاد کراتے ہوں۔ استخارہ کر لینا چاہیے۔ استخارے میں ہمارے ہاں بہت ساری ایسی باتیں جو شامل ہو گئی ہیں جن کا استخارے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ استخارہ ہم خود نہیں کر سکتے، استخارہ سینٹر بنا دیے گئے ہیں۔ ایسی باتوں کا کوئی دین اسلام میں وجود نہیں ہے۔ استخارہ 2 نفل آپ نے پڑھنے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعائے خیر، دعائے استخارہ مانگنی ہوتی ہے، اور دعائے استخارہ آپ لکھی ہوئی ہو، موبائل کے اوپر ہو، وہ بھی آپ اس سے دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ استخارہ کے بعد یہ بھی کوئی حتمی بات نہیں ہے جو ہمارے ہاں باتیں معروف ہو گئی ہیں کہ آپ کو کوئی خواب آئے گا یا آپ کو رات کو کوئی گرینری اگر نظر آئے تو اس کا مطلب ہے یہ کام کر لیں۔ یہ ساری محض باتیں اور افواہیں ہیں، ان کا استخارے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ محض ایک اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے لیے اللہ سے فریاد ہوتی ہے، اور انسان کو استخارہ بھی منگنی سے پہلے کر لینا چاہیے، بلکہ ہر کام سے پہلے کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو ایک زندگی کا ایک پورا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہوتا ہے، اس لیے ہمیں استخارہ کر لینا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے استخارہ کے ساتھ کہ ہمیں لوگوں سے مشاورت کر لینی چاہیے۔ جو قریب کے احباب آپ سمجھتے ہیں، دونوں فیملیز کے جو قریب کے لوگ ہیں، جو ان کے محلے دار ہیں، ان سے مشاورت اور ان سے رائے بھی لے لینی چاہیے، اور ان باتوں میں جو متعلقہ فیملیز ہوتی ہیں ان کو ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دین اسلام کا حکم ہے۔ اب منگنی کے بعد ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ لڑکا یہ سمجھ لیتا ہے کہ شاید یہ تو میری اب بیوی ہو گئی ہے، اور وہ پھر گفتگو اور وہ ایک لمبے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی یاد رکھیے کہ منگنی کے بعد
ہر طرح کی گفتگو، ہر طرح کا میل ملاپ دین اسلام میں اسی طرح حرام ہے جس طرح منگنی سے پہلے تھا۔ یہ نکاح کے بعد گفتگو کرنا اگر رخصتی نہیں بھی ہوئی تو نکاح صرف ہوا ہے، تو اس کے بعد میاں بیوی جو ہیں یا جو دولہا دلہن بنے ہیں ان دونوں کا آپس میں رشتہ اس طرح سے وہ جائز قرار پاتا ہے، وہ گفتگو کریں، وہ آپس میں ملیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ منگنی کرنے کے بعد دین اسلام میں کوئی ایسی بات جائز قرار نہیں دی گئی کہ لڑکا جو ہے وہ پورے گھنٹے کے پیکج ہی ختم کر دے یا جو ہے وہ باہر ڈیٹ پہ لے کے چلا جائے۔ ایک سٹوڈنٹ مجھ سے کہنے لگے کہ کیا منگنی کے بعد ڈیٹ پہ جانا جائز ہے؟ میں نے کہا بالکل جائز نہیں ہے، بلکہ ایک اور بھی میں یہاں پہ بڑی اہم بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہماری زیادہ تر منگنیاں ٹوٹنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم منگنیوں کے بعد اتنی غیر ضروری گفتگویں شروع ہو جاتی ہیں کہ جس کا جو انجام ہے وہ منگنی ٹوٹنے پہ ہوتا ہے۔ ایک اور بھی اہم بات منگنی کے سلسلہ میں جو ہمارے ہاں جو ایک غلط سوچ پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ منگنی والدین بعض اوقات بچپنے میں کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل حرام ہے، اور یہ بات میں پہلے ایک دن کر چکا ہوں، ویڈیو موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب پسند ناپسند کا حق دیا ہے تو وہ تو اسی صورت میں پورا ہوگا نا جب بچہ اور بچی آپس میں دیکھیں گے تو جب والدین بچوں کی بالکل بچپنے میں پیدا ہوتے ساتھ ہی کہہ دیتے ہیں جی کہ یہ جو بیٹی ہے یہ تو میں نے تمہارے بیٹے کو دینی ہے، یا بیٹے کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کی شادی فلاں سے کروں گا، تو یہ بالکل حرام ہے۔ دین اسلام ان باتوں کی اجازت نہیں دیتا۔ جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ ان فیصلوں کو چیلنج کرتے ہیں، اور پھر ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو منگنی کی تھی، ایسی منگنی ہوتی ہی نہیں ہے۔ آخری بات اس ضمن میں یہ ہے کہ اگر ہم نکاحوں کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو منگنی اور نکاح کے درمیان میں بہت زیادہ وقفہ نہ رکھیں۔ بس منگنی صرف ایک نکاح کا پیغام ہے، جب ہاں ہو گئی لڑکی والوں کی طرف سے تو پھر اس کے بعد جلدی کریں کہ ہم نکاح جو ہے وہ کریں، کیونکہ جب جتنی تاخیر ہوگی اتنا ہی اس بات کا امکان موجود ہے کہ منگنی ٹوٹ سکتی ہے۔ ایک اور جو اس میں بات ہے، آخری بات، وہ یہ ہے کہ منگنی کے بعد یہ جو ہوتا ہے جی پہلے لڑکے والے لڑکی والوں کی منگنی کرنے جاتے ہیں، لڑکی والے لڑکوں والوں کی منگنی کرنے جاتے ہیں، پھر عید کے موقع پہ لڑکے والوں کو بھی وہ گفٹ جا رہے ہوتے ہیں، لڑکی والوں کو بھی گفٹ جا رہے ہوتے ہیں۔ ان کا بھی دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جن چیزوں میں دین اسلام نے ہمیں آسانیاں دی ہیں ان آسانیوں کو اپنے لیے آپ انتخاب ان کا کریں، اور جو مشکلات ہیں جو ہمارے لیے مشقتیں ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم۔